نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر دوست احباب سوال کرتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے اور اسم اعظم کو پڑھنے کے کیا فضائل ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسم اعظم پڑھنے کے فضائل یہ ہیں کہ اسم اعظم کی برکت سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سوال رد نہیں کرتا، اس کا جواب عطا فرماتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسم اعظم کیا ہے۔ احادیث شریف کے اندر بہت سارے اسماء کو اسماء اعظم قرار دیا گیا، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو لفظ اللہ، لفظ الرحمن، لفظ الرحیم، اس کو اسم اعظم قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ اہل دنیا کے اندر مگن ہیں اور دنیا کی پرتعیش زندگی کے اندر اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ دین سے بہت زیادہ دور ہیں، اور وہ جو احادیث میں اعمال آئے ان پر عمل درآمد نہیں ہوتے، امر پیدا نہیں ہوتے۔ اس کے لیے علم الاعداد جاننے والوں نے ایک اور طریقہ کار مقرر کیا، جس پر بعض علماء نے اختلاف بھی کیا اور اس کے اوپر پورے مضامین لکھے۔ انہوں نے جو طریقہ کار لکھا وہ ایسے لکھا کہ ہر انسان کے جو نام ہیں وہ مفردات کا مجموعہ ہے، جیسے کہ ایک نام ہے کیسر شہزاد، اب قاف یا صاد را، یہ مفردات کا مجموعہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ الف سے لے کر یا تک کے جو نام ہیں ان نام کے اسماء اعداد مقرر کیے، ان کی قیمتیں مقرر کی، جیسے الف کا 1، با کے 2، جیم کے 3، دال کے 4۔ اس طریقے سے الف سے لے کر یا تک کل حروف جو ہیں 28، ان کی انہوں نے قیمت مقرر کی۔ ایسے ہی پھر جو افراد ہیں، افراد کے نام کی مکمل اعداد نکل آئے، جیسے روبینہ شاہین کے نام کے 639 اعداد نکل آئے، عمر سلیم کے 450 اعداد نکل آئے، عرفان کے 401 عدد نکل آئے۔ جب ان کے عدد اس طریقے سے نکل آئے تو پھر انہوں نے جو اسماء الہی ہیں جو قرآن و احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آئے ان کے انہوں نے اعداد جمع کیے، جیسے یا غنی یا قیوم کے 1216 اعداد جمع ہوئے، عاصم کے 201 اعداد جمع ہوئے، تو یا نافع کے بھی 201 اعداد جمع ہوئے۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو یا نافع ہو وہ عاصم کا اسم اعظم ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور وارد ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ اس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان اس کا عامل ہو جاتا ہے، اس کو وہ پڑھتا ہے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ اور واسطہ اور تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس طریقے سے کہ اب ایک بندہ روزانہ، جیسے عباس علی ہے، یا باریو یا وحید 243 اس کے اسماء اعداد ہیں، یا جیسے اقصا نام ہے اس کے 201 اعداد ہیں، یہ روزانہ یا نافع 201 کو ڈبل کر کے 402 ہوگی، روزانہ 402 دفعہ پڑھے گا۔ 402 دفعہ پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ روزانہ 40 دن تک پڑھتا رہے گا مسلسل، یا پڑھتی رہے گی، جو بھی ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان کو اپنے نام کا عامل بنا دے گا۔ پھر اس کی برکت سے اللہ رب العزت کے حضور یہ جو بھی سوال کریں گے تو اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے اس کو پورا فرمائے گا، اور یہ پھر انسان اس کی برکت سے گناہ کرنے سے بھی دور ہو جاتا ہے، گناہ اور نسیان سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اللہ رب العزت کی گناہ، اللہ رب العزت خود اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے نفس کو بری نہیں جانتا، نفس امارہ جو ہے یہ انسان کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے، مگر جس کے اوپر میرا رب رحم کر دے۔ اب جب انسان اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھولتا ہے، اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ اس طریقے سے جو بندہ روزانہ اسم اعظم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنی خاص نظر رحمت اس بندے کے اوپر فرماتا ہے۔ جب خاص نظر رحمت اس بندے کے اوپر ہو گئی تو پھر یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ جس کے اوپر رب رحم کر دے پھر اس کا نفس امارہ نہیں رہتا، نفس ملہمہ ہو جاتا ہے۔ نفس ملہمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے وہ ملامت کرتا ہے، پھر نفس ملہمہ کے بعد نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے پھر بارگاہ یزدی سے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو، تو اپنے رب سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب یہ پہلے تو جنت میں داخل کروایا پھر بندوں میں داخل کروایا۔ اب یہ دو چیزیں ہیں کہ جیسے ہی میرے کامل بندوں میں داخل ہو جائے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ جنت کون سی ہے؟ یہ جنت وہ ہے کہ جیسے جنت میں انسان اللہ تعالیٰ سے جو چیز طلب کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، جس چیز کی خواہش کرے گا اللہ رب العزت اس کو عطا کرے گا، ایسے ہی وہ دنیا میں بھی جس چیز کی خواہش کرے گا اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے دوستان ذی وقار، یہ اسم اعظم جو آپ نے نکلوائے ہیں اس کو روزانہ جتنی تعداد میں آپ کو عرض کی گئی ہے، جتنے آپ کے اسماء اعداد بنے ہیں اس کو ڈبل کر کے 40 دن تک تلاوت کریں، اور تلاوت کا ایک ٹائم مقرر کریں، جیسے عشاء کی نماز کے بعد اتنی تعداد میں پڑھ کر پھر آپ سو جائیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے انعامات فرماتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کار ہے اس طریقے سے ہے کہ اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان تک آواز آئے، اور تصور یہ کریں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن فإنہ یراک، تصور ایسے کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ تصور آپ قائم نہ کر سکو تو پھر یہ تصور کرو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور کریں گے تو وہ پھر اس تصور کے مارے انشاءاللہ العزیز وہ جتنے بھی گناہوں والی زندگی ہے اس زندگی سے آپ کنارہ کش ہو جائیں گے، پھر اس زندگی کے اندر آپ داخل ہو جائیں گے جو زندگی کاملین کی زندگی ہوتی ہے، پھر اس راستے پر چلے جائیں گے جو راستہ آپ کو سیدھا ایصال الی المطلوب کر دے گا، محبوب تک پہنچا دے گا، اور پھر جب آپ محبوب تک پہنچ گئے پھر دنیا کی چیزیں آپ کے لیے نیست ہو گئی، کم ہو گئی۔ یہ کام آپ صرف 40 دن کریں، اس کے بعد جو آپ کی کیفیت ہو وہ بتا دیجیے گا، انشاءاللہ العزیز جو ہو سکے گا ہم اس معاملے میں جتنی آپ کی رہنمائی کر سکتے ہوں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے ان کامل بندوں میں داخل فرما دے جن کے بارے میں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان بندوں کے اوپر کوئی خوف ہے نہ ان بندوں کے اوپر کوئی غم ہے۔ یہ وہ بندے ہیں بس ان کا ایک ہی طریق ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہے، ان کا ایک ہی مشن ہے، میرا رب راضی ہو جائے، میرا مولا راضی ہو جائے، میرا خالق اور مالک راضی ہو جائے۔ اس لیے فرمایا طالب الدنیا مخنث، طالب العقبہ مؤنث و طالب المولا مذکر۔ فرمایا دنیا کا طالب مخنث ہے، دنیا کا طالب مخنث ہے، اور عقبہ آخرت کا طالب، آخرت کی طلب کرنے والا فرمایا مؤنث ہے، اور فرمایا جو شخص طالب المولا ہے فہو مذکر، وہی مذکر ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت ان اپنے مقدس بندوں میں شامل کرے جن کا مقام اور مرتبہ اور منصب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، کیونکہ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جس کو خدا مل جائے اس کو کسی جان چیز کے جانے کی کوئی غم نہیں، اور کوئی اس کے اوپر مصیبت آنے کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ مالک اور خالق تو اس کو مل گیا، اصل چیز اس کو مل گئی، جس چیز کا وہ طالب تھا وہ مل گیا۔ اب نہ اس کا خوف کے ساتھ کوئی تعلق نہ کوئی اس کا غم کے ساتھ تعلق، اس لیے فرمایا کل من علیہا فان،